بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد جیاد شیخ سپلائی چین کی ABCD اور ایک اچھی بات کی ایپیسوڈ 3 کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج جو ہے وہ میں ABCD میں بات کروں گا اگین سپلائی چین کی 3 ٹرمنالوجیز کے بارے میں، جو کہ ہیں نمبر 1 بوم، جس کو عام جو ہے زبان میں بل آف مٹیریل بھی کہتے ہیں۔ تو میں بل آف مٹیریل کے بارے میں بات کروں گا۔ دوسری جو میں بات کروں گا وہ کروں گا بیک لاگ کے بارے میں، تو دیٹ وڈ بی کانسیپٹ نمبر 2۔ اور تیسری جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے بیک فلیشنگ کے بارے میں، دیٹ وڈ بی کانسیپٹ نمبر 3۔ تو یہ ہے کیونکہ بیک فلیشنگ اور بوم تھوڑا کلوزلی لنک ہے، تو ان کو تھوڑا ہم اکٹھا ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر ہم بیک لاگ کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں جو آج کا ٹاپک ہے یا ٹرمنالوجی ہے بل آف مٹیریل کی۔ بل آف مٹیریل کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک طرح سے جب بھی آپ کوئی پروڈکشن کر رہے ہو تو وہ پروڈکشن کرنے کے لیے آپ کو ایک مٹیریلز کا ایک بل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسی ہے، میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ جیسے آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ایک بل آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کوانٹٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے اس پہ پیسے بھی لکھے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس چیز کے اتنے پیسے دینے ہوں۔ وہی کانسیپٹ تھوڑا سا مینوفیکچرنگ میں لے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں تو اس مینوفیکچر کرنے کے لیے کہ لیٹ سے آپ نے وہ چیز مینوفیکچر کرنی ہے، تو اس چیز کو مینوفیکچر کرنے کے لیے کون کون سی چیز چاہیے اور کتنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے آپ کو ایک کوئی بنیاد تو چاہیے کہ وہ کیلکولیشن آپ کے کتنی چاہیے اور کیا کیا چاہیے کس بیس پہ کریں۔ تو دو جو ہے میتھڈ یوز ہوتے ہیں کہ یا تو آپ ایک ٹن لے لیتے ہیں کسی چیز کا، کہ لیٹ سے اگر آپ نے سیمنٹ بنانا ہے یا آپ نے کوئی کیمیکل بنانا ہے، اس کا 1 ٹن بنانے کے لیے کون کون سی چیز چاہیے ہوگی اور کتنی چاہیے ہوگی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک یونٹ بنانے کے لیے، لیٹ سے اگر ایک گاڑی بنانی ہے، ایک موٹر سائیکل بنانی ہے، تو اس کو بنانے کے لیے کون کون سی چیز چاہیے اور کتنی چاہیے۔ سو یہ 2 میتھڈ یوز ہوتے ہیں بوم ڈیفائن کرنے کے لیے۔ تو بل آف مٹیریل کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے آپ کو کون کون سی چیز چاہیے اور کتنی چاہیے، وہ ڈیفائن کرنا کیا ہے، بل آف مٹیریل ہے۔ دیٹ از کالڈ بل آف مٹیریل۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے بھی بولتا ہوں، بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے 1 کلو بریانی بنانی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں 1 کلو بریانی بنانے کے لیے کہ بھائی چاول کتنے چاہیے، لیٹ سے 1 کلو، چکن یا بیف کتنے چاہیے وہ آپ نے کوانٹٹی ڈیفائن کر دی، پھر آلو کتنے چاہیے وہ ڈیفائن کر دیا، نمک مرچ حسب ذائقہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اگر 1 کلو کے لیے ڈیفائن کر دیں تو فائدہ کیا ہے، جب آپ نے 1 کلو کے لیے ڈیفائن کر دی ہیں اور آپ کو کوانٹٹی پتہ ہے، تو اگر آپ کو 5 کلو یا 10 کلو وہ چیز بریانی بنانی ہے تو کیا ہوگا، آپ اس کو جسٹ ملٹیپلائی 8/5 اور 10، تو اس طرح سے آپ بوم ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ یہ چیز انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کیلکولیشن 1 ٹن پہ کر لی ہے تو کیا ہے کہ وہی چیز 10 ٹن بنانی ہے تو جسٹ ملٹیپلائی 8/10، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون کون سے را مٹیریلس کتنے چاہیے۔ اسی طرح اگر 1 یونٹ بنانا ہے گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا تو اس کے لیے کون کون سے کمپوننٹ کتنے چاہیے۔ اگر آپ کو 1000 گاڑیاں بنانی ہیں، 1000 موٹر سائیکلیں بنانی ہیں تو اس کے لیے کون کون سے کمپوننٹ کتنے چاہیے ہوں گے، آپ جسٹ ملٹیپلائی اٹ ود دا کوانٹٹی اور آپ کو کمپوننٹ سے نمبر پتہ چل جائے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے بوم کا، بل آف مٹیریل کا۔ اچھا، بل آف مٹیریل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں شرنکیج فیکٹر یا اسکریپ فیکٹر، اس کو ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے، مگر کیا ہے بل آف مٹیریل بیسک یہ ہوگا۔ پھر جو دوسری چیز ہے وہ ہے بیک فلیشنگ۔ اچھا، بیک فلیشنگ کا ایک اور نام ہے، بیک فلیشنگ کو ہم پوسٹ ڈیڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ پوسٹ ڈیڈکٹ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب کوئی پروسیس ہو جائے اس کے بعد ڈیڈکشن کرنا۔ تو بیک فلیشنگ یا پوسٹ ڈیڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو اس طرح سے سمجھیے گا کہ لیٹ سے آپ کو کوئی چیز 1 یونٹ یا 1 ٹن بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے، مٹیریل اسٹور سے جو ہے پروڈکشن فلور پہ کمپوننٹس یا را مٹیریلس ایشو کروائیں گے اکارڈنگ ٹو دا بوم کی بیسس پہ، کہ لیٹ سے میں نے بوم ڈیفائن کیا ہوا کسی چیز کا کہ مجھے لیٹ سے سیمنٹ 1 ٹن بنانا ہے، تو سیمنٹ 1 ٹن بنانے کے لیے کون کون سی چیز کتنی چاہیے وہ مجھے پتہ ہے بوم میں۔ مجھے 10 ٹن اگر وہ بنانا ہے تو میں کیا کروں گا، بوم کی بیس پہ وہ 10 ٹن کا مٹیریل کہ مجھے لیٹ سے کیلشیم کاربونیٹ چاہیے، سلیکا چاہیے، کلنکر چاہیے، وہ میں 10 ٹن کے لیے جو ایشو کروا لوں گا را مٹیریلس اسٹور سے۔ تو وہ را مٹیریل اسٹور سے وہ چیز آ گئی، اب کیا ہو گیا، اس پر پروڈکشن شروع ہوئی۔ جب پروڈکشن شروع ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ظاہر فنش گڈ میں کنورٹ ہوگا، سیمنٹ بن جائے گا اس سے 10 ٹن۔ اب 10 ٹن جب سیمنٹ بنا ہے وہ فنش گڈ کے طور پہ جب تک سسٹم پہ ویزیبل نہیں ہوگا، جب تک اس کی بیک فلیشنگ یا پوسٹ ڈیڈکشن نہ ہو جائے۔
بیک فلیشنگ یا پوسٹ ڈیڈکشن کیسے اکاؤنٹنگ اس کی بیلنس ہوتی ہے, یا سیپ یا ERP سسٹمز میں کیسے بیلنس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ 10 ٹن کے لیے لیٹ سے مٹیریل ایشو کروایا, اور اس کے بعد آپ نے جب فنش گڈ شو کیا کہ 10 ٹن بن چکا ہے, سسٹم میں ڈیفائن کیا, تو اس کا مطلب ہے جتنا را مٹیریل ایشو کروایا تھا اس کے حساب سے آپ نے 10 ٹن بنا لیا. اس میں اگر ڈفرینس آ جائے, یعنی بیک فلیشنگ کے بعد اگر لیٹ سے آپ نے 10 ٹن کا مال ایشو کروایا تھا اور بیک فلیشنگ کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ناٹ ان فنش گڈ بنی ہے, تو کوشچن یہ ہے کہ بھائی وہ 1 ٹن مٹیریل کہاں گیا, یا تو آپ اس کو ویسٹیجز کے طور پہ بیلنس کریں, یا آپ یہ بتائیں کہ بھائی 1 ٹن جو ہے وہ ابھی نہیں پروڈیوس ہوا, تو وہ اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے بھی اور بیک فلیشنگ کے لحاظ سے بھی بیلنس ہونا ضروری ہے. تو بیک فلیشنگ کیا ہے کہ وہ انوینٹری جو کہ پہلے آپ کے پاس اسٹور سے ایشو ہو کے آئی تھی الگ الگ را مٹیریل کی شکل میں, وہ بیلنس ہوگی فنش گڈ کی شکل میں, کہ آپ نے 10 ٹن کا را مٹیریل لیٹ سے یہ 3 کمپوننٹس آپ نے ایشو کروائے, اس سے ایک فنش گڈ بنا 10 ٹن کا, اور وہ 10 ٹن جو ہے جب وہ فنش گڈ کے طور پہ ڈکلیئر ہوگا بیک فلیشنگ کے بعد, تو یہ اکاؤنٹنگ بیلنس ہو جائے گی یا یہ میتھمیٹکس بیلنس ہو جائے گی کہ کس طریقے سے وہ انوینٹری ڈیڈکٹ ہو گئی وہاں سے اور یہاں اس کا فنش گڈ بن گیا. تو دا کنورژن آف دیٹ components into the finished goods or balancing these things according to the finance and the accounting, that is actually the purpose of the back flashing. اور اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بھی کہ مٹیریل کی ویسٹیج وغیرہ کتنی ہوئی. تو بیک فلیشنگ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. جب تک بیک فلیشنگ نہیں ہوتی تب تک جو ہے ڈسٹریبیوشن پلانر کو ڈسٹریبیوشن کو نظر نہیں آئے گا کہ فنش گڈ کتنا اویلیبل ہے جو کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکے. آپ بیک فلیشنگ نہیں کریں گے تو فزیکلی ہو سکتا ہے فنش گڈ بنا ہوا پڑا ہو, بٹ سسٹم میں وہ انوینٹری کے طور پہ کمپوننٹ کی شکل میں ہی دکھ رہا ہوگا. جیسے ہی آپ بیک فلیشنگ کریں گے تو وہ دکھائے گا 10 ٹن لیٹ سے سیمنٹ بن گیا, اور پیچھے جو ہے وہ انوینٹری جو ہے را مٹیریل میں سے مائنس ہو جائے گی. تو یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ را مٹیریل انوینٹری کتنی بڑی ہے اور کتنی فنش گڈ میں کنورٹ ہو چکی ہے. دیٹ از ایکچولی بیک فلیشنگ اور پوسٹ ڈیڈکشن. تیسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے بیک لاگ. بیک لاگ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیک لاگ یہ ہوتا ہے, بیک لاگ کے لیے ایک اور ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, پاس ڈیو آرڈرس. پاس ڈیو آرڈرس کا مطلب وہ آرڈر جو کہ آپ کو پچھلے زمانے میں پچھلی ڈیٹس میں جو اس کی ڈیو ڈیٹ پہلے گزر چکی ہے اور اب تک آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. اچھا, یہ فنش گڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس فنش گڈ کا آرڈر آیا ہوا تھا, لیٹ سے آپ کو کسٹمر نے کوئی گاڑی آرڈر کی ہوئی تھی, آپ نے وہ گاڑی جو ہے وہ 1 مئی کو ڈیلیور کرنی تھی یا 2 مئی کو ڈیلیور کرنی تھی, بٹ آج 10 مئی ہو گئی ابھی تک آپ نے ڈیلیور نہیں کی, تو وہ کیا ہے آپ کے پاس پاس ڈیو آرڈر کے طور پہ موجود ہے. اسی طرح یہ ورک سینٹرز یعنی مشینز پہ بھی, کہ ہر مشین پہ پوری اسکیجولنگ ہوتی ہے کہ کون سی جاب, کون سا پروسیس, کون سا آپریشن کس مشین پہ کس دن ہونا ہے, یہ پوری مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن پلاننگ ہوتی ہے. تو اگر وہ چیز ٹائم پہ اپنے جو مقررہ وقت یا اسکیجول تھا اس پہ وہ پرفارم نہ ہو سکے اور وہ چیز ڈیلے ہو جائے یا اپنی ڈیو ڈیٹ کراس کر جائے, تو پھر آپ کے سسٹم میں وہ پاس ڈیو آرڈر کے طور پہ جو ہے وہ موجود رہے گی. دیٹ از ایکچولی نون ایز بیک لاگ اور پاس ڈیو آرڈر. تو یہ 3 کانسیپٹ ہم نے آج بل آف مٹیریل, بیک فلیشنگ اور پوسٹ ڈیڈکٹ, اور بیک لاگ اور پاس ڈیو آرڈرس یہ ڈسکس کیے. آج کی اچھی بات کیا ہے؟ آج کی اچھی بات جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا. اگین میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی, نالج ایکوائر کرنے کی کوئی حد نہیں ہے, اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا کرے, علم اور حکمت دونوں چیزیں عطا کرے. میں ادھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم آیت الکرسی کو دیکھیں تو آیت الکرسی میں جو ہے ایک آیت کہہ لیجئے 30 سپارے میں آیت الکرسی موجود ہے, اور وہ آتی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ تمام کے تمام علوم کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اور وہ جس کو چاہے اس میں سے جتنا عطا کر دے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, کہ تمام چیزوں کا علم کا احاطہ اس نے کیا ہوا ہے, إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور اس میں سے وہ جتنا چاہے کسی کو عطا کر دے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور میری دعا یہ ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ علوم جو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارے علوم ہیں, ان میں سے زیادہ سے زیادہ علوم اور حکمت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اور کل پھر انشاءاللہ مزید 3 کانسیپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.